الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج جو موضوع منتخب کیا گیا تھا اس کا عنوان تھا کہ ادبی ذوق کی آبیاری اور اس سلسلے میں معاون کتابیں کون سی۔ دیکھیے، ایک تو اردو زبان کا مسئلہ ہے، یعنی اردو زبان کہاں سے چلی اور کیسے پروان چڑھی اور اردو زبان کی تاریخ کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو ہے وہ ادب ہے۔ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پر اہم ہیں کہ ہمیں یہ معلوم کرنا کہ اردو زبان کہاں سے چلی اور اس کا بنیادی ڈھانچہ کیا ہے، اس کی تفصیلی داستان میں جائے بغیر اگر ہم مختصر طور پر سمجھیں تو جب آریہ یہاں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مختلف علاقوں میں مختلف زبانیں رائج ہیں اور وہ اپنے ساتھ سنسکرت زبان لائے تھے۔ یہی سنسکرت زبان جب مقامی بولیوں کے ساتھ مل گئی تو اس کی آمیزش سے مختلف چھوٹی چھوٹی زبانیں پیدا ہوئیں، جس میں سے ایک پراکرت زبان ہے۔ پراکرت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی بولی جو بناوٹی نہ ہو، اصلی ہو، قدرتی ہو۔ تو کئی پراکرت بولیاں بولی جاتی تھیں یا زبانیں تھیں، سینی، پشاجی، مہاراشٹری۔ پھر اس کے بعد یہ عام طور سے دلی اور مالوا کا اندور وغیرہ کا جو علاقہ ہے ادھر رائج تھی زیادہ تر، اور اس سے آگے چل کر اور بولیاں اس میں ملتی گئیں اور زبان کی ایک نئی حیت بنتی گئی۔ تو اس کے بعد جو زبان کہلائی اس کا نام تھا برج بھاشا۔ آپ اردو ادب کی کسی بھی تاریخی کتاب میں پڑھیں گے۔ پھر جب مسلمان یہاں آئے تو اپنے ساتھ عربی، فارسی، ترکی سب لائے۔ تو جو فاتح قوم تھی مسلمان اور جو مفتوح قومیں تھیں ان کی مختلف زبانیں، خصوصاً برج بھاشا، یہ دونوں جب شیر و شگر ہو گئیں اور دونوں زبانیں مل گئیں تو پھر اس سے ایک نئی زبان وجود میں آئی، جس زبان کو ہندی، ہندوی، ہندوستانی، ریختہ یہ سب نام دیے گئے، اور اسی میں ایک نام اس کا اردو بھی پڑا۔ مسلمان حکمرانوں کے زمانے میں ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی تھی، آپ جانتے ہیں فارسی تھی، لیکن فارسی اور برج بھاشا کے الفاظ جب آپس میں ملے تو اس سے پھر ہندی جیسی ایک زبان سمجھے وجود میں آئی کہ امیر خسرو نے سب سے زیادہ اس کو استعمال کیا، اور کہا جاتا ہے کہ شاہ جہاں بادشاہ نے اس مخلوط زبان میں کوئی تحریر اپنے قلم سے لکھی تھی۔ اس کے بعد کا جو دور ہے، جو شاہ جہاں نے جو خط لکھا اور پھر اس کے بعد ایک نئی زبان کا آغاز ہوا، تو یہی اصل میں اردو زبان کا آغاز ہے۔ اور اورنگزیب کے آخری دور سے باضابطہ اردو کی یہ نئی شکل آ گئی، جو فارسی سے، سنسکرت سے، برج بھاشا سے، ہندوی سے آزاد ہوتی چلی گئی۔ نام تو شاہ جہاں کے زمانے میں ہی اردو پڑا ہے، چونکہ لشکریوں کی زبان بن گئی تھی، اور اردو کے معنی ہی ہوتے ہیں لشکر، حکومت، سلطنت۔ تو لشکر میں بولی جانے والی زبان تھی، اس لیے اس کو اردو کہا گیا۔ جب 1800 عیسوی میں انگریزوں کا تسلط ہوا، یعنی 19ویں صدی کا آغاز تھا، تو انہوں نے کلکتے میں ایک کالج قائم کیا تھا جس کا نام فورٹ ولیم کالج تھا۔ فورٹ ولیم کالج، وہ کالج اس لیے قائم ہوا تھا کہ اردو زبان اب ایک مستقل زبان بن چکی ہے، اس کو فروغ دیا جائے۔ انگریز ہندوستان میں افسر بن کر آئیں تو وہ اس ادارے کے ذریعے سے اردو زبان سیکھیں تاکہ یہاں کی پبلک کو وہ سمجھ سکیں۔
تو اس کے لیے باضابطہ کلکتے میں انہوں نے فورٹ ولیم کالج قائم کیا تھا، اور اس کا مقصد دراصل یہی تھا کہ ان کے لوگ انٹریکٹ کرنے کے لیے یہاں کے لوگوں سے زیادہ فٹ ہوں اور مناسب انداز سے وہ کر سکیں۔ تو اس کالج سے اردو ادب کی بڑی نمایاں خدمت ہوئی۔ میر امن دہلوی کا نام آپ نے سنا ہوگا، قصہ چہار درویش جو فارسی زبان میں کتاب تھی، اس کا اردو میں انہوں نے ترجمہ کیا۔ اس کے بعد بھی بہت سی کتابیں فورٹ ولیم کالج سے تیار ہوئیں۔ اس کے بعد کا جو دور ہے وہ دکن کا ہے۔ دکن میں جو قطب شاہی، عادل شاہی حکومتیں، خود یہاں کے جو حیدرآباد کے بانی تھے محمد قلی قطب شاہ، قلی قطب شاہ 50,000 اشعار پر مشتمل دیوان کے شاعر تھے، جنہوں نے یہ سب مکہ مسجد اور چار مینار سے ان کے دور کی یادگار۔ لیکن سب سے بڑا نام ولی دکنی نے کمایا، ولی دکنی کا بڑا نام ہوا۔ پھر اس کے بعد دہلی میں ایک ہلچل ہوئی، اور اس نتیجے میں بہت سے نئے نئے شعراء کا دور چلا، جن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سراج الدین علی خان ارزو اور ناجی اور مضمون اور آبرو، جتنی بھی تاریخ ادب اردو کتابیں اس میں شروع میں ان کا ذکر ہے، لیکن یہ اتنے مشہور نہیں ہوئے۔ مشہور کون لوگ ہوئے؟ میر تقی میر، میر درد، سودا، پھر غالب، ذوق، داغ دہلوی، ان حضرات کا دور شروع ہو۔ اچھا جناب عالی، جب دہلی میں تباہی آئی تو اردو لکھنؤ چلی گئی، اور یہاں میر، سودا یہ بھی پہنچے، اور یہ اردو شاعری اور ادب کا گویا کہ مرکز بن گیا۔ اور یہاں آپ دیکھیں گے لکھنوی دبستان میں کہ یہاں آپ کو انشاءاللہ خاں انشاء، مصحفی، آتش، ناسخ ایسے شاعر ملیں گے کہ جنہوں نے غالب وغیرہ کی، میر تقی میر وغیرہ کی روایات کو آگے بڑھایا۔ بعد کے دور میں بالکل دلی کے آخری ایام میں بہادر شاہ کے زمانے میں ذوق اور غالب اور مومن جیسے شعراء سامنے آئے، جن کے بارے میں ہم آگے کچھ باتیں ذکر کریں گے۔ اور غالب کے بعد اردو شاعری نے کروٹ لی۔ حالی، حسین آزاد، اسماعیل میرٹھی جیسے لوگوں نے تھوڑی اصلاحی شاعری کی، بچوں کی تربیت اور ایسی شاعری جس سے قوم کے اندر ایک ہلچل پیدا کی جائے، ایک عروج پیدا کیا جائے۔ اور پھر صرف قصیدہ اور ہجو اور مثنوی سے نکل کر پھر آگے تک لوگ گئے، اور اس کے بعد پھر اکبر الہ آبادی، پھر اقبال کا دور آیا۔ اقبال کے بعد غزل اور نظم ملتی جلتی فیض احمد فیض اور جگر مراد آبادی اور احمد ندیم قاسمی، اور پھر بالکل جدید دور میں آپ نے دیکھا کہ احمد فراز ہیں اور دوسرے ایسے شعراء ہیں جن کی تاریخ آپ آسانی سے جان سکتے ہیں۔ اس دوران جو ہے حفیظ جالندھری کی شاہنامہ اسلام بہت مشہور ہوئی۔ تو یہ چھوٹا سا خاکہ ہم نے سوچا کہ آپ کے سامنے ہم اردو کا پیش کر دیں۔ اب اس کو زیادہ، اس سلسلے کو ہم دراز نہیں کریں گے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اردو زبان الگ چیز ہے اور اردو ادب الگ چیز ہے۔ زبان سے پہلے واقفیت ہوتی ہے، کسی بھی لینگویج کو آپ لے لیجیے، پہلے زبان ہے پھر اس کے بعد ادب ہے، لینگویج پھر لٹریچر ہے، اللغہ ثم الادب۔ تو پہلے زبان کا بنیادی ڈھانچہ ہمیں آتا ہے، اس کے بعد اس کو ہم سادہ طریقے سے اپنی بات کہنا سیکھتے ہیں، پھر اس کو ذرا سا معیاری طریقے میں ہم ڈھالتے ہیں۔ تو ادب کی تعریفات تو بہت کی گئی ہیں، ادب لطیف یا ادب جمیل جس کو کہا جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر جس جملے میں یا جس مضمون میں یا جس تعبیر میں تخیل کی پرواز ہو، بہت اونچا خیال کہیں سے پیش کیا گیا ہو، زبان پر گرفت ہو، اس میں ذرا جمالیاتی پہلو ہو، رنگینی ہو، گہرائی ہو، نزاکت ہو، مشاہدے کی قوت ہو، تو اسے ہم ادب کہہ سکتے ہیں۔ بیان میں ذرا ندرت ہو، ادائیگی میں ایک طرح کا حسن ہو، جدت ہو، روانی ہو، قدرت اظہار ہو، اس سے وہ ادب بنتا ہے۔ جو تصنع ہوتا ہے جس میں مسجع مقفع عبارتیں بہت زیادہ آتی ہیں، جو آج کے ذوق کے برخلاف ہے، اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا جائے، یا تتابع اضافات اس میں بہت زیادہ ہوں، ہے نا،
کئی اضافے یعنی اضافتیں اس کے اندر جمع ہو جائیں تو اس کی وجہ سے زبان میں سقم پیدا ہو جاتا ہے، یا اغلاط کا مجموعہ ہو جائے تو اس سے بچتے ہوئے اپنی بات کہنا ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے ذوق اور ایک ہے منہج۔ ایک چیز ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فطری ذوق، اور ایک ہے کہ کسبی تذوق اپنے اندر پیدا کیا جائے۔ تو عموماً بلاغت یا فصاحت کا تعلق یہ خاندانی ہوتا ہے، کبھی سماجی اثرات سے ہوتا ہے، ماحول سے ہوتا ہے، جہاں پر ہم رہتے ہیں وہاں کون سی زبان بولی جاتی ہے، اسی سے زیادہ یہ چیزیں منتقل ہوتی ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسبی طور پر اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ شروع سے ذواقین بھی رہے ہیں اور منہجیین بھی رہے ہیں۔ ایسے جو صاحب ذوق لوگ ہیں فطری طور پر اعلیٰ سجیتین، فطری طور پہ اچھا شعر کہہ لیتے ہیں، اچھے شعر کو سمجھ لیتے ہیں اور تنقید بھی کر لیتے ہیں، اس کے مثبت و منفی پہلوؤں کو اجاگر بھی کر لیتے ہیں۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جو ایک منہج اور خاکے کے مطابق، اصولوں کے مطابق، قواعد اور ضابطے کے مطابق اس چیز کو سیکھتے ہیں۔ تو اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا ذوق اتنا زیادہ ادبی نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی دن سو کر اٹھیں گے اور اچانک آپ کے اندر ادب جوش مارنے لگے گا اور آپ ادبی چاشنی سے لبریز ہو کر اٹھیں گے اور آپ کہنے لگیں گے ہمارے رفقائے گرامی اور رہروان علم و ہنر۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے، یعنی انسان پڑھتا ہے، تجربہ حاصل کرتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، پھر مختلف تحریروں سے سیکھتا ہے۔ یہ بھی کہہ دینا کافی نہیں کہ یہ کتابوں کی فہرست ہے اور ترتیب وار آپ مطالعہ کر لیں اور آپ بہت کچھ سیکھ جائیں گے۔ ہر ایک کا معیار الگ ہوگا، ذوق الگ ہوگا، اور اس کے مطابق اس کے مطالعے کی ترتیب بھی ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے۔ لیکن بعض لوگوں کا سانچہ، خاکہ، گفتگو کا انداز فطری طور پہ ذرا بہتر ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کو کافی کسب کی، اکتساب کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اکتسابی طور پر اپنے اندر ذوق کیسے پیدا کیا جائے، اس میں سب سے بڑا کردار انسان کے شوق کا ہوگا۔ یعنی آپ کے اندر اگر فطری ذوق نہیں ہے تو شوق تو ہونا چاہیے۔ شوق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ اردو ادب کی صحیح گفتگو کرنے کی کیا اہمیت ہے، صحیح طور پر لکھنے کی کیا اہمیت ہے، کہ جسے ہم اغلاط سے پاک رکھ سکیں۔ سب سے پہلی کوشش تو یہی ہوگی نا کہ اغلاط سے پاک رکھیں۔ جب آپ کوئی گفتگو کرنے والے ہیں یا کوئی تحریر لکھنے والے ہیں تو بنیادی طور پہ اس کا کانٹینٹ کیا ہوگا، مندرجات کیا ہوں گے، اس کے مشمولات کیا ہوں گے، کن پہلوؤں پر آپ کو گفتگو کرنی ہے۔ پھر آپ سرسری لکھ دیں گے اس کو، لکھنے کے بعد پھر اسے اور بہتر معیار پر لے جانے کے لیے کچھ الفاظ میں تبدیلی کریں گے، کچھ تعبیرات بدلیں گے۔ تو یہ کیسے کریں گے آپ؟ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس ایک رصید ادبی ہونا چاہیے، رصید لغوی، ایک خزانہ ہونا چاہیے، ویکیبولری ہونا چاہیے، الفاظ کا، تعبیرات کا ایک خزانہ ہونا چاہیے۔ اسی پر ہم نے پی ایچ ڈی کا میرا موضوع التناص الادبی۔ کوئی چیز اچانک نہیں آ جاتی، کوئی بھی تعبیر ہے، کوئی بھی لفظ ہے، ایک مرتبہ کسی نے پہلی بار استعمال کیا، پھر وہ لفظ آگے ترقی کرتا چلا گیا، پھر کسی اور نے اس کو کسی بڑی نادر تعبیر میں ڈھال کر اس کو استعمال کیا، خانہ زاد اصطلاح نکالی، دھیرے دھیرے پھر وہ رائج ہوتی چلی گئی۔ تو اسے فسا کہتے ہیں، جیسے موزائک ہوتا ہے، جو دانے والے پتھر ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ کئی طرح کے رنگین دانے ہوتے ہیں، یہ سنگ مرمر کے پتھر ہوتے ہیں، تو اس میں ان رنگوں سے مل کر ایک خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی انسانوں نے مختلف زبانوں میں مختلف تعبیرات استعمال کی، لوگوں کو پسند آتی گئیں، اپنی اپنی ضرورت کے مطابق لوگ ان کو ڈھالتے گئے، اور اس کے بعد زبان ترقی کرتی گئی اور ایک اس کا خاکہ بنتا چلا گیا۔ تو اگر ہم ایک ترتیب قائم کریں کہ ہمیں اپنے ادبی مطالعے میں کیا چیزیں شامل کرنی چاہیے، تو ہمیں پھر اصناف ادب پر گفتگو کرنا ضروری ہوگا۔ جب بھی اصناف ادب کی بات آتی ہے تو اس میں نظم اور نثر دونوں چیز ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اردو ادب جب پڑھ رہے ہیں، کسی بھی زبان کا ادب، تو اس میں بنیادی طور پہ دو ہی تقسیم ہوتی ہے نا، یا تو وہ نظم ہے یا نثر ہے۔ پھر نظم میں بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں،
اس کی مخصوص اصطلاحات ہوتی ہیں، نثر کی بھی مختلف اصناف اور انواع ہوتی ہیں، اور اس کی بھی مخصوص اصطلاحات ہوتی ہیں۔ تو ایک موضوع تو یہ ہے کہ ہم ان اصناف سے واقف ہوں اور ان اصطلاحات سے واقف ہوں، ان کے لیے ہم ایک سرسری الفاظ اور کچھ اقسام پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ ان کو نوٹ کر لیں یا ذہن نشین کر لیں، تاکہ ان موضوعات پہ آپ پڑھیں بعد میں۔ اور ماشاءاللہ اتنی کتابیں ہیں، میں کسی بھی صنف کا ذکر کروں گا اس صنف پہ آپ کو ریختہ پہ بہت ساری کتابیں مل جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب ریختہ والوں نے اتنا اچھا کیا ہے کہ انہوں نے سب کیٹلاگ بنا دیا، جیسے لائبریری کے اندر کیٹلاگ ہوتا ہے یا رجسٹر ہوتا ہے ہر فن کا، ویسے نثر میں کیا کیا چیزیں ہیں، مثلا سفر نامے ہیں تو ایک فولڈر بنا دیا، اس کو آپ کھولیں تو جتنے اہم سفر نامے ہیں سب مل جائیں۔ لیکن مجھے بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ اس میں ترتیب ویسی نہیں ہے جیسے کہ آپ کے سیکھنے کے کام آ سکے یا آپ کی تربیت کے کام آ سکے۔ انہوں نے اپنی پسند سے ایک ترتیب قائم کر دی ہے۔ ایک کتاب اگر 1850 کی ہے تو دوسری 2022 کی ہو سکتی ہے، ایک بہت بڑے مصنف کی ہے جن کی عبارتوں کو استشہاد کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، اور ایک کسی طالب علم کی ہو سکتی ہے جو پی ایچ ڈی کر رہا ہو، جو دورہ کر رہا ہو یا اختصاص کر رہا ہو۔ تو اس لیے اس میں آپ کو طے کرنا پڑے گا، اسے بنیادی طور پہ خاکہ ذہن میں رہے گا کہ کون لوگ ہیں جن کو پڑھنا چاہیے، تو آپ وہ ترتیب پھر اپنے طور پہ قائم کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ لیکن ریختہ پر کم سے کم آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کے فولڈرز بنے ہوئے ہیں نثر میں یا نظم میں، تو اردو ادب سے استفادہ ریختے کے ذریعے سے بہت آسان ہو گیا۔ جن کتابوں تک رسائی مشکل تھی بہت آسانی سے ان تک رسائی ہو سکتی۔ تو بنیادی طور پر نظم کو لیں، کسی بھی زبان میں پہلے شاعری ہوتی، پھر اس کا نثری جو حصہ ہے وہ تشکیل پاتا ہے۔ بظاہر یہ بات بڑی تعجب خیز ہے، لیکن میں ادب کی بات کر رہا ہوں، زبان کی نہیں۔ زبان تو سب لوگ بولتے ہیں، میں نے بتایا ابھی کہ سنسکرت زبان اور پراکرت اور برج بھاشا، پھر ہندی، ہندوی، اردو اس میں آئے، یا کھڑی بولیاں جس کو جو دلی وغیرہ میں بولی جاتی تھی، جس میں نہ اس کو آپ ہندی کہہ سکتے ہیں نہ اردو کہہ سکتے ہیں۔ اور آج بھی جو کچھ آپ سنتے ہیں، ٹی وی چینل پہ سن رہے ہیں، دوسری جگہوں پہ سن رہے ہیں، آپ کی بات وہ سمجھ رہے ہیں اور ان کی بات آپ سمجھ رہے ہیں، آپ اپنے دائرے سے تھوڑا نکلے، وہ اپنے دائرے سے تھوڑا نکلے، تو ہم لوگ سب ایک دوسرے کی بات سمجھ لیتے ہیں۔ تو وہ ہندوستانی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہندوستانی۔ اردو بھی ہے، ہندی بھی ہے، اس میں تھوڑی فارسی بھی ہے، تھوڑے ترکی کے بھی اثرات ہیں۔ تو ہندوستانی ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں، پاکستانی ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں، دوسرے کی رعایت میں ایک زبان بول رہے ہیں، وہ بالکل الگ زبان ہے۔ تو ہم زبان سے ہٹ کے جب ادب کے معیار پر آتے ہیں، اور پھر ادب سے اونچا معیار بلاغت کا ہوتا ہے، تو پھر وہاں آپ دیکھیں گے کہ ادب میں ہمیں کسی بھی فن میں پہلے شاعری ہوتی ہے، چاہے عربی ادب میں بھی آپ لے لیں یا اردو ادب میں لے لیں، اس کے بعد نثری ادب۔ اگر کسی بھی زبان کے پاس شاعری نہیں تو اس کے نثر کے اندر ادبیت نہیں ہوتی، کیونکہ نثر میں جو ادبی تعبیرات آتی ہیں، جملے آتے ہیں، وہ سب اشعار سے ڈھل کے آتے ہیں، اور اشعار میں بہت سوچ سمجھ کر، اور شروع کے جو شعراء رہتے ہیں، جیسے عربی ادب میں امرؤ القیس ہیں، اور نابغہ زبیانی ہیں، یا طرفت ابن العبد ہیں، یا زہیر ابن ابی سلمہ وغیرہ ہیں، تو انہوں نے جو شاعری کی وہ فطری ذوق کے مطابق کی۔ جیسے میر نے جیسے اردو میں شاعری کی ہے، ولی دگنی نے جو شاعری کی ہے بالکل سادہ شاعری ہے۔ جیسے کہ اس نے ولی دگنی نے کہا کہ اس لب کی صفت لال بدخشاں سے کہوں گا، جادو ہیں تیرے نین غزالاں سے کہوں گا، دی حق نے تجھے بادشاہی حسن نگر کی، یہ کشور ایرا میں سلیماں سے کہوں گا۔ اس طرح کی شاعری، اس میں دیکھیے آپ تعبیرات جو ہیں وہ اصل لینے کی چیز ہے، ایسی تعبیرات ہیں جو آج بھی استعمال ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح سے میر نے مثلا نازکی اس کے لب کی کیا کہی ہے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، یہ جو پوری غزل ہے اس طرح کے۔ اور اب اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں بہت سادہ ہیں، کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی بہت گہری بات نہیں ہے، اور غالب نے اپنا دیوان شروع کیا تو پہلا ہی شعر رکھا، تو نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ اب آپ حل کرتے رہیے بیٹھ کے، پورا فلسفہ ہے، پہلے ایک لفظ کو لغت سے دیکھیے، پھر کس کا کس سے تعلق ہے اس والے، اس میں فلسفہ ہے۔ غالب فلسفی تھے، اقبال بھی فلسفی تھے۔ اقبال نے جب غالب کے
کا قصیدہ لکھا یا مرثیہ لکھا ان کے ظاہر ہے کہ ان کے وفات کے بعد لکھا، بہت بعد میں. تو غالب اقبال نے بھی غالب کا آہنگ اختیار کر لیا. نطق کو 100 ناز ہیں تیرے لب اعجاز پر، محو حیرت ہے ثریا رفعت پرواز پر، شاہد مضموں تصدق ہے تیرے انداز پر، خندزن ہے غنچہ دلی گلے شیراز پر. حل کرتے رہیے. اس میں تاریخ بھی ہے، الفاظ بھی ہے، گہرائی ہے، لیکن وہ میر کے یہاں نہیں ہے. میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے بیٹے سے دوا لیتے ہیں. بالکل ساز ہوگا کسی دیوار کے سائے کے تلے میر، کیا کام محبت سے اس آرام طلب کو. یہی عربی ادب میں ہوا کہ امرؤ القیس وغیرہ کے یہاں البکاء علی الاطلال، البکاء علی فراق الاحبہ، یہ سب چیزیں آپ کو ملیں گی. بستی ویران ہو گئی اور میرا محبوب جب جا رہا تھا تو آخری مرتبہ گھوڑے کے اس حصے پہ نظر پڑی جو اس کے دم کا حصہ ہے. اس دم کے لیے عربی میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، اور کتنے لفظ استعمال ہوتے ہیں پھر اس پہ، لیکن اس میں کوئی گہری بات نہیں کہی گئی. لیکن متنبی کے اشعار آپ دیکھیں تو اس میں فلسفہ ہے، حکمت ہے، گہری بات کی ہے جس کے علم کی ضرورت ہوتی ہے. تو نثر کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے، شعر کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن شعر میں بھی ضروری ہے کہ شعور ہو. صرف موزون کلام کو شعر نہیں کہتے ہیں، بامعنی اور ایسا شعر ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے کوئی پہلو نکل رہا ہو، کوئی استعارہ ہو، کوئی تشبیہ ہو. ورنہ شعر کہنے والے نے تو یہاں تک کہا کہ لٹھے کو کھڑا کیا کھڑا ہے، ہاتھی کو بڑا کیا بڑا ہے. تو 2 مصرے تو بن گئے نا. یا اس سے بھی آسان 81 82 83 84 85 86 87 88، تو 2 مصرے بن گئے. لیکن اس کو شعر نہیں کہیں گے. اس کے اندر نہ جذبہ ہے، عاطفہ جس کو کہتے ہیں، نہ تخیل ہے، نہ حسن ادا ہے، نہ الفاظ کا صحیح انتخاب ہے. 4 چیزیں ضروری ہوتی ہیں ادب میں، یہی جو 4 ہم نے بیان کی، میں دہراؤں گا نہیں ذرا، عناصر. اس طرح کی چیزیں ہونا ضروری ہے. خیال میں اگر گہرائی نہیں ہے تو کیا فائدہ اس کا. اب اسی کو آپ دیکھیے، اگر آپ کوئی بھی شعر لے لیجئے، مثلا اقبال کا ایک شعر لے لیجئے، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے. تو اس شعر سے تخیل کی گہرائی معلوم ہوئی. اور آپ نے ذرا، یا غالب نے جیسے ذرا فلسفے کے ساتھ ایک بات کہی کہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. یہاں پر ایک شعر کو سمجھنا بھی، اور اس کے ساتھ اس میں جو تخیل ہے اور تصوف ہے، شعر میں جو گہرائی ہے اس کو حل کرنا پڑتا ہے. اور اس سے بھی زیادہ بہت سادہ الفاظ ہوں گے لیکن شعر سن کر آپ کہیں گے یہ کیا ہے. جیسے ملنا تیرا اگر نہیں آساں تو سہل ہے، اور اس میں آساں کے الفاظ بھی استعمال ہو. ملنا تیرا اگر نہیں آساں تو سہل ہے، دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں. لیکن شعر دشوار ہے. کیا مطلب؟ ملنا تیرا اگر نہیں آساں، یعنی اگر کسی کے لیے ملنا آسان نہیں ہے تو سہل ہے، یعنی میں بھی برداشت کر لوں گا، کوئی بات نہیں. لیکن دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں. دشوار بات میں، یعنی میرے لیے جو گراں ہے، مجھے جو بات شاق گزر رہی ہے کہ دوسروں کے لیے ملنا دشوار نہیں ہے لیکن میرے لیے بہت دشوار ہے. اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ سب کے لیے آپ کا فیض عام ہے، اور میں جب جاتا ہوں تو پردہ گرا لیتے ہیں. خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. تو ملنا تیرا اگر نہیں آساں تو سہل ہے، دشوار تو یہی ہے کہ دشوار میں. ایسے بہت سے اشعار ہیں جن میں آپ کو غور کرنا پڑتا. تو زبان نثر سے ہی، ظاہر ہے کہ لوگ شاعری میں بات چیت نہیں کرتے ہیں، نثر میں بات کرتے ہیں، لیکن جب ادب کی بات ہوتی ہے تو کسی بھی زبان میں پہلے شاعری ہوتی ہے، پھر اس کی تعبیرات. اور چونکہ شاعری کرتے ہو آپ کو سوچ کر، مثلا آپ لوگوں کو اسی مناسبت سے میں ایک وہ بتاتا ہوں. آج ہی ہمارے بھائی ہیں مولانا زاہد ندوی، تو انہوں نے جمشید پور مولانا گئے تھے تو ان کے لیے ایک منظوم سپاس نامہ لکھا، اور ہم سے بھی اس میں کچھ مشورہ کیا، تو اس میں تھوڑا بہت کچھ ترمیم بھی کی. تو اب سپاس نامے کے الفاظ آپ دیکھیے، تو اس کے اندر جو تعبیرات ہیں، جتنی بھی اضافتیں ہیں، تعبیرات ہیں، زیادہ تر کسی نہ کسی شاعر کے یہاں دوسروں کے یہاں استعمال ہو، اور تبھی زیادہ باوزن ہو جاتا ہے کلام. اگر آپ
تسہیل کرتے جائیں تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے تو اتنا سادہ ہو جائے گا کہ پھر اس میں تخیل نہیں رہ جائے گا، اس میں ادا کا پہلو نہیں رہ جائے گا، وہ سادہ سی بات لگے گی بالکل۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح کا شعر کہہ پاتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، یا اس طرح کا شعر کہ کہاں میں اور کہاں یہ نکہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ بہت مشہور شعر ہے، اب شاید یہ چیزیں رخصت ہو رہی، کہاں میں اور کہاں یہ نکہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ تو اس طرح کا اتنا سا سہل انداز سے شعر کہنا مشکل ہوتا تھا۔ تو جیسے لکھا ہے، آئے جو قدم آپ کے خوش اہل شہر ہیں قائد ملت بڑے ذیشان صدر ہیں آپ مفسر بھی مفکر بھی فقیہ بھی، اسرار شریعت میں وہ باریک نظر ہیں، بافیض ہیں محبوب ہیں وہ پیر مغاں ہیں، وہ گرمی ہر بزم ہیں شبنم ہیں شرر ہیں۔ تو یہ جو الفاظ ہیں، یہ تعبیرات ہیں، یہ استعمال ہوئے ہیں شعراء کے یہاں، اور اسی لیے ان اشعار کی وجہ سے اس کا وزن بڑھ رہا۔ تدریس ہو تنظیم ہو تحریر کے تقریر، ہر صنف میں یکتا صفت شمس و قمر ہیں، وہ فقہی قضایا ہوں کہ ہوں ملکی مسائل، سرگرم ہیں ممتاز ہیں خورشید سحر ہیں، اخلاق کے پیکر تو تواضع ہیں مجسم، وہ اہل کرم اہل شیم چیز دیگر ہیں فقہ و فتاوی پہ کتابیں کے سند ہیں، ایک عہد کے معمار ہیں، نسلوں کے پدر ہیں پیکر صد وصف وہی مجمع خوبی، افکار و معانی کے وہ تابندہ گوہر ہیں۔ اب پیکر صد وصف ایک شاعر نے استعمال کیا ہے، مجمع خوبی ایک دوسرے شاعر نے استعمال کیا ہے، افکار و معانی اقبال کے یہاں بہت آئے ہیں، تابندہ گوہر استعمال ہوا ہے ایک ساتھ۔ اگر تابندہ گوہر سے ہٹا کر یہاں اور کوئی لفظ لے آئیں، اگرچہ وزن بیٹھ جا رہا ہو، تو جو کلاسیکل لوگ ہیں جو شعر و ادب پڑھتے ہیں زبان پڑھتے ہیں، یہ تعبیر کچھ خاص ہے، رائج نہیں ہے زاہد ندوی بھی بہت قدر شناسا، وہ صاحب نسبت ہے سمردار شجر ہیں۔ تو اس طرح کے جو الفاظ اشعار میں استعمال کیے جاتے ہیں، تو اس میں ان باتوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ کسی نہ کسی نے اس کو استعمال کیا ہو۔ تو شعر سے نثر کی طرف بہت سے الفاظ آتے ہیں، تو شاعری کو پڑھنا پہلے ضروری ہوتا ہے کسی بھی فن میں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ تفسیر یا حدیث کی شروع میں ہر جگہ استشہاد شعر سے کرتے ہیں، یا ضرب الامثال سے کرتے ہیں، محاورات سے کرتے ہیں۔ نثر میں کس نے کیا کہا ہے اس خزانے سے بہت کم چیزیں آتی ہیں۔ تو فن شاعری میں وزن کیا چیز ہے جاننا چاہیے ہمارے طرف۔ وزن کس کو کہتے ہیں؟ وزن۔ بحر کیا چیز ہے؟ تقطیع کیسے ہوتی ہے؟ تقطیع جسے عام طور سے لوگ تختی کہہ دیتے ہیں اس کو۔ علم عروض جو خلیل بن احمد جس کے بانی ہیں، اور اس کو عروض نہیں کہا جاتا، عروض تو عرض کی جمع ہے، فن عروض بفتح العین۔ قافیہ کیا چیز ہے؟ ردیف کیا ہے؟ مطلع کسے کہتے ہیں؟ مقطع کسے کہتے ہیں؟ تو یہ بنیادی اصطلاحات سے واقف ہونا یہ بھی ادب کے طالب علموں کے لیے ضروری ہے۔ یہ تو جو اصطلاحات ہیں یہ اس کی داخلی اصطلاحات، لیکن اصناف کے اعتبار سے اگر دیکھیں، اگر آپ موضوع کو لے لیں تو حمدیہ شاعری ہوتی ہے، نعتیہ شاعری ہوتی ہے، لیکن شاعری کا جو اصل میدان ہے جس میں زیادہ شاعر آزاد ہوتا ہے وہ غزل ہے، اور اس کو بس بہت سے طلبہ غزل کہہ دیتے ہیں، غزل سود کاٹنے کو کہتے ہیں۔ غزل لفظ غزل کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ غزل اصل مغازلۃ النساء سے ہے، تشبیہ نصیب، جس میں عورتوں کی تعریف کی جاتی ہے، ان کے محاسن بیان کیے جاتے ہیں۔ لوگوں کے پاس بہت فرصت ہے تو وہ بیان کرتے ہیں، اور اگر شاید دنیا میں یہ صنف نازک نہ ہوتی تو شاعری کا اتنا بڑا سرمایہ وجود میں نہ آتا۔ بلبل پہ کتنا لکھتے، پھولوں پہ کتنا لکھتے، گلوں پہ کتنا لکھتے، چمن پہ کیا لکھتے۔ تو اصل جو شاعری کا میدان رہا وہ یہی رہا، یا ساغر و مینا اور جام اور سرور اور سرود، میکدہ اور میخانہ۔ اور جن لوگوں نے اچھی شاعری کی انہوں نے بھی وہی اصطلاحیں لی، چاہے اس کو کہہ دیا یہ عشق حقیقی ہے اور وہ عشق مجازی ہے، کچھ بھی کہا ہو۔ کبھی کبھی ان کا محبوب بڑا مستور ہوتا ہے، مراد کسی اور کو لیتے ہیں، بتاتے کسی اور کو ہیں، چونکہ حیثیت عرفی کا مسئلہ ہوتا ہے، اپنی عزت بھی بچانی ہے۔ تو یہ جو دائرہ ہے غزل کا یہ بہت بڑا ہے۔ پھر غزل میں جہاں ذکر ہونے لگا کس کا؟ غم جانا کا، جو اصل غزل کا موضوع ہے غم جانا، وہیں غم دوراں کا بھی ذکر ہونے لگا، معاش کا غم، تنخواہ کی کمی، قلت ذات الید اور دوسرے خانگی مسائل، سب کا ذکر غزل میں ہونے لگا۔ غزل کا دائرہ بہت وسیع ہے۔
قصیدہ جس میں کسی کی تعریف بیان کی جاتی ہے، مرثیہ جس میں کسی کی تعزیت کی جاتی ہے، اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ مرثیہ کا ذکر آیا تو میں ضمناً بول دیتا ہوں، شاید بعد میں بھول جاؤں کہ تنقید پڑھنا بھی ضروری ہے۔ تنقید جب آپ پڑھیں اردو ادب میں تو آپ علامہ شبلی نعمانی کی موازنہ انیس و دبیر ضرور پڑھیں گے۔ اگر موازنہ انیس و دبیر آپ نے نہیں پڑھی تو گویا کہ ایک بہت اردو ادب کی ایک بہت ممتاز کتاب آپ نے نہیں پڑھی، جس نے ایک نیا رخ دے دیا اردو ادب میں تنقید کا اور اردو ادب میں ادب کو پرکھنے کا۔ اور یہ کوئی وہی شخص کر سکتا تھا جس کو عربی تاریخ، عربی ادب کی تاریخ اور تنقید، فارسی ادب کی تاریخ اور تنقید سے پوری واقفیت، تو وہی کر سکتے۔ تو کہتے تھے انیس جو ہے، انیس بھی شاعر ہیں مرثیے کے، دبیر بھی شاعر ہے مرثیے کے، دونوں شیعہ ہیں، اور لکھنؤ میں انہوں نے بازار گرم کر رکھا تھا۔ دونوں کربلا کے محاسن بیان کرتے تھے اور وہاں کا نقشہ کھینچتے تھے، کس طرح یزید کا لشکر، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا لشکر، ان دونوں کا کی جو نقشہ گری کرتے تھے اور کس طرح سے شہادتیں ہوتی گئیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ شیعوں نے اردو ادب کی بہت خدمت کی ہے، چونکہ ان کے ہاں مدح بہت ہے، مدح، قصیدہ خوانی اور مرثیہ، اور کسی پر اگر ماتم کر ماتم، تو ماتم میں بھی شاعری نے بہت عروج پکڑا، اس لیے کہ کوئی حد نہیں رہ گئی نا اس میں کہ ہمیں یہاں پہ رک جانا ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے یا۔ تو اہل سنت کے یہاں یہ سب چیزیں رہیں تو وہ رک گئے، ان کے یہاں یہ ہے کہ بولتے چلے جاؤ، کہتے چلے جاؤ۔ تو انیس نے جو شاعری کی، انیس غزل کے بھی بہت بڑے شاعر ہیں، انیس قصیدے کے بہت بڑے شاعر ہیں، ہجو کے بھی بہت بڑے شاعر ہیں۔ تو علامہ شبلی نے کہا کہ افسوس ہے لوگوں پر کہ انیس کے ایک شعر کو لیتے ہیں اور دبیر کے، جو ایک ہی مضمون پہ دونوں نے مرثیے لکھے، تو موازنہ کرتے ہیں دونوں میں، کہیں دبیر کو بڑھا دیتے ہیں، کہیں انیس کو بڑھا دیتے ہیں۔ دبیر کی انیس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، دبیر صرف مرثیہ کہہ سکتے ہیں، انیس غزل کے بھی امام ہیں۔ اور پھر ایک ایک شعر لے کر علامہ شبلی نعمانی نے دونوں کا موازنہ کر کے دبیر پر ایسی تنقید کی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ دبیر کو اگر معلوم ہو جاتا تو وہ شاعری نہیں کرتے، چھوڑ دیتے، یعنی اس کے بعد سے بس لوگوں نے انیس کو یاد رکھا، دبیر کو بھلا دیا۔ یہ ہوتی ہے تنقید۔ تنقید کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھے خاصے زندہ انسان کو مرحوم بنا دیتی ہے، یعنی زندہ درگور کرنے کا کام تنقید، اور تحقیق قم باذن اللہ کہہ کے ایک مردہ کو زندہ کرنے کا کام۔ تو علامہ شبلی نعمانی نے یہی کیا کہ انہوں نے موازنہ انیس دبیر لکھی۔ شعر کسے کہتے ہیں، فصاحت کسے کہتے ہیں، اور شبلی کا انداز الگ ہے۔ نحو پر بھی آپ دیکھیں انہوں نے عربی قواعد پر بھی تنقید کی ہے، انہوں نے عربی بلاغت پر تنقید کی ہے، فصاحت پر تنقید کی ہے، ہر چیز میں انہوں نے اپنا نقطہ نظر نکالنے کی کوشش کی ہے، اور کہا ہے کہ یہ کوئی منسوس چیز نہیں ہے کہ بلاغت میں مخصوص قواعد کے تحت صرف ہم بلاغت کو پڑھیں، اس سے کوئی ذوق ہمارے اندر نہ پیدا ہو پائے، ہم کلام کے محاسن کو نہ سمجھ پائیں، نحو کی طرح ہم قاعدے بیان کرنے لگیں، تو یہ بلاغت کا بہت چھوٹا دائرہ ہے۔ یہ سب موازنہ انیس و دبیر میں انہوں نے بحث کی۔ تو اگر تنقیدی ذوق اپنے اندر پیدا کرنا ہے، کلام کو پرکھنے کا ذوق، تو موازنہ انیس و دبیر، اور بھی کتابیں ہیں کہ بہت اچھی کتاب ہے، قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، پھر شہر آشوب، واسوخت، ریختی، یہ سب پرانے دور کی اصناف ہیں جو اب رائج نہیں ہے زیادہ۔ پیروڈی ہیں، پیروڈی آپ لوگ سنتے ہوں گے، کیونکہ کہیں کہیں موزون کلام ہوتا ہے، پھر غیر موزون بھی ہوتا ہے، جیسے آج کل آزاد نظموں میں ہوتا ہے، الشعر الحر جسے کہتے ہیں عربی میں، نازک الملائکہ وغیرہ عربی میں اس کی بڑی شاعریں گزری ہیں، اور اردو میں میرا جی اور میم نون راشد وغیرہ نے آزاد نظمیں کہی ہیں جس میں اتنی پابندی نہیں ہوتی۔ اچھا، اس کے مقابلے میں نثر کی جو اصناف ہیں اس میں قدیم دور میں داستان گوئی ہوتی تھی، داستانیں کہی جاتی تھی جو خاندان کی بوڑھی عورتیں سنایا کرتی تھیں، اسی کو پھر پھیلا کر لکھ دیا جاتا تھا، اور ناول، افسانہ جسے آپ فکشن بھی کہتے ہیں انگریزی میں، فکشن، ڈرامہ، یہ افسانوی ادب کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ داستان، ناول، افسانہ، ڈرامہ، اور اسٹوری، شارٹ اسٹوری، شارٹسٹ اسٹوری، القصہ، القصیرہ، الاقصوصہ، بہت چھوٹا سا قصہ، یہ سب الگ الگ اصناف جدید دور میں رائج ہوتی چلی گئی۔ شارٹ اسٹوری، اب جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ پہلے فلمیں بنتی تھی، پھر شارٹ فلم بنائی جانے لگی جدید دور میں تاکہ کم وقت میں لوگ دیکھ لیں، تو یہ سب چیزیں اصل تحریر سے نکلتی ہیں، یہ چیزیں
اسکرپٹ سے نکلتی ہیں. تو اصل تو ادبا اور شعراء ہی ان چیزوں کو تیار کرتے ہیں. مدارس کے طلباء کو افسانوی ادب زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. صرف تعبیرات وغیرہ سیکھنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعض جیسے نسیم حجازی اور عنایت اللہ التمش وغیرہ کی کتابیں لوگ پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ابن صفی کی پڑھیں. یعنی ہمیں تاریخ تو کوئی پڑھنی نہیں ادب سے. ابن صفی کے یہاں جو انداز ہے ناول کا، مختصر ناول، اور پہلے تو لوگ اس کے عاشق ہوتے تھے. جب یہ فون وغیرہ کا دور نہیں تھا تو جو بھی لوگوں کی تھوڑی بہت آوارگی ہوتی تھی وہ ابن صفی کے ناول سے ہی ہوتی تھی. تو ابن صفی کے ناول ہیں، یہ سب آپ کو ٹیلی گرام وغیرہ پہ بھی مل جائیں گے. تو اس سے آپ کو وہ نہیں سیکھنا ہے کہ جو اس کے اندر کہیں پر تشدد ہے، کہیں پر معاشقے کی داستان ہے، کہیں کچھ اور ہے، اور بہت سسپینس ہے اور واقعات کو ادھر ادھر لے جایا گیا. اس سے آپ کو تعبیرات سیکھنی، حسن ادا، کیسے الفاظ کو صحیح طور پر استعمال کریں، زبان و بیان میں جدت کہاں سے لائیں. تو آپ ایک تعبیر وہاں سے اٹھاتے ہیں اور اپنے اچھے مقاصد کے لیے اس کو استعمال کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہو بہو نہیں استعمال کرنا چاہیے. جیسے اسی نظم کو جو ہم نے ابھی سنایا اس میں شرر کا لفظ استعمال ہوا، لیکن اگر آپ رقص شرر جو غالب وغیرہ کے استعمال ہوا ہے اگر آپ اس کو لے لیں اور کسی کی تعریف میں کہتے ہیں تو وہ تعریف نہیں ہوگی، مذمت ہو جائے گی. کیونکہ رقص شرر کے معنی تھوڑی دیر بس یوں ہی جیسے کہ چنگاری ہوتی ہے اس کا تھوڑی دیر کے لیے اڑنا اور اس کے بعد خاموش ہو جانا، اس کے اندر کوئی گرمی نہیں ہوتی. تو گویا کہ ایک نگیٹو لفظ ہو گیا. تو صرف تعبیر کو اٹھا لینا کافی نہیں، پہلے اس کو سمجھنا، اس کو حل کرنا، تب جا کے استعمال کرنا، اس کے مواقع استعمال سے واقف ہونا. بہت سے لوگ، میں نے دیکھا ایک صاحب نے لکھا کہ فلاں صاحب نے تقریر کی اور ماشاءاللہ انہوں نے بڑی اچھی خامہ فرسائی. یعنی انہوں نے سوچا کہ خامہ فرسائی یہ اچھا بولنے کے لیے. اب خامہ کے معنی قلم ہے، انہوں نے حل کر لیا ہوتا اس. ایک صاحب نے کہہ دیا کہ بہت اچھا لکھا تو انہوں نے کہا ناسیہ فرسائی. ناسیہ فرسائی سجدے کے لیے، کسی کے سامنے سر جھکانے کے لیے، ناسیہ سے ہے. تو فرسائی ایک ان کو اچھا لگ گیا تو اب کہیں بھی اس کو استعمال کر دیا. تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں اچھا لگ جائے تو ہم کہیں بھی استعمال کر دیں. ایک صاحب نے، وہ جماعت میں گئے تھے تو استاذ نے کہا کہ آپ ڈائری لکھا کیجئے اور مجھے اپنا روز نامچہ لکھ کر دکھائیے. تو انہوں نے جمعرات کا، جو جماعت میں گئے تھے 24 گھنٹے کے لیے، تو اس کا روز نامچہ لکھ کر دکھایا. مسجد میں یہ سرگرمیاں ہوئیں اور اس کے بعد ہم نے شب باشی کی. تو اب یہ لفظ کتنا غلط ہو گیا. شب گزاری جماعت میں استعمال بھی ہوتا ہے یہ لفظ، ٹھیک ہے وہ استعمال کر لیتے. تو یہ غلطی ہو جاتی ہے. اور جب تک آپ لکھیں گے نہیں تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ غلطیاں ہیں. آپ لکھ ہی نہیں رہے، آپ استاذ کو دکھا ہی نہیں رہے، آپ سامنے آئے ہی نہیں. اب آپ ایک ایسے زمانے میں غلطی کر رہے ہیں جب آپ کی غلطی معاف نہیں ہوگی. مثلا آپ کہہ دیں گے کہ اتنی بارش ہوئی کہ منہ چھپانے کی جگہ نہیں تھی. تو سر چھپانے کی بولنا، منہ چھپانا تو اس وقت بولیں گے جب آپ نے کوئی جرم کیا ہو. تو بہت قریب قریب کی تعبیر ہوتی ہے، ذہن میں نہیں رہتا ہے کہ کون کہاں استعمال کرنا ہے، اور آدمی سوچتا ہے ہم نے بہت اچھی تعبیر استعمال کر دی ہے. تو یہ چند مثالیں ہم نے آپ کو دی کہ صحیح طور پر اگر ہم اسے نہ برتیں تو یہ سب غلطیاں ہوتی. تو ہمیں افسانوی ادب اس لیے پڑھنا ہے، لیکن اصل جو آپ کا موضوع ہے وہ غیر افسانوی ادب. مثلا مضامین ہیں، مقالہ جات ہیں، اس میں مضامین مقالہ جات تو ذرا وزنی ہوتے ہیں، اس کے اندر اتنا ادب نہیں ہوتا ہے. لیکن اس میں جو انشائیہ ہوتا ہے، جس کو خواتر کہتے ہیں آپ عربی میں، جو انشائیہ ہوتا ہے اس کے اندر ادب ہوتا ہے. انشائیہ میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی بہت گہری بات نہیں کی جاتی ہے، یعنی عفواً، اور جو بات ذہن میں آ گئی انسان لکھتا چلا گیا، بس اچھی تعبیر میں اس کو ڈال دیتے. جیسے غبار خاطر ہے، جیسے ان کی ابن الجوزی کی صید الخاطر ہے، اور احمد امین کی فیض الخاطر ہے، اور بہت سے لوگ خاطر کے نام سے بہت کتابیں عربی میں، اردو میں بھی. تو مولانا ابوالکلام آزاد نے غبار خاطر لکھی تھی، تو شوکت تھانوی نے بار خاطر لکھی، صرف غین کو ہٹا دیا. غبار خاطر میں چائے کی داستان ہے، تو بار خاطر میں انہوں نے پان کی داستان لکھی. انہوں نے کہا کہ دونوں لازم ملزوم، انہوں نے پان کا ذکر ہی نہیں کیا. تو مزاحیہ ادب ہے. شوکت تھانوی مزاحیہ ادب کے امام سمجھے جاتے ہیں.